السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچی بات۔ میں ہوں حسیب سرگانی۔ تیل کی قیمت آسمان کو چھونے لگے تو زمین پر بسنے والے غریبوں کے ہونٹوں سے روٹی کا مزہ اٹھ جاتا ہے۔ تیل صرف ایک ایندھن نہیں بلکہ زندگی کی رگوں میں دوڑتا خون ہے، جس کے بغیر ہر پہیہ جام رہ جاتا ہے، ہر فاصلہ رک جاتا ہے اور ہر چیز کی ترسیل رک جاتی ہے۔ جب تیل مہنگا ہوتا ہے تو وہ ایک خاموشی زہر کی مانند معیشت کی نسوں میں راچ بس جاتا ہے۔ ٹرانسپورٹ کے کرائے بھی اضافہ، خوراک کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ اور گھروں کے چولہوں کے چمک ماند پڑ جاتی ہے۔ مہنگائی کوئی خاص عادت نہیں بلکہ ایک ایسا دور ہے جو ماں کی آنکھوں میں چھپکی مایوسی، مزدور کی خالی جیب کی سستی اور طالب علم کی فیس نہ دینے کی نا امیدی میں بآسانی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ تیل کی قیمت کے بڑھتے ہی صنعتوں پر بوجھ بڑھتا ہے، چھوٹے کاروبار کے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، مزدور، کسان اور مستحق طبقہ سانس روک کر مہنگائی کی رگوں پر چلنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ محض بازاروں کی لہر نہیں بلکہ ایک ایسے قومی زخم ہے جو ہر گھر کے دروازے پر دستک دیتا ہے اور ہر خواب کو ایک دن اور مؤخر کر دیتا ہے۔ 20 جولائی 2025 کو پاکستان میں پٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 5 روپے 26 پیسے کا اضافہ کر کے اسے 272 روپے 95 پیسے کیا گیا، جبکہ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 11 روپے 70 پیسے بڑھا کر 284 روپے کیا گیا۔ حکومتی بیان کے مطابق یہ تبدیلی عالمی تیل مارکیٹ کے اتراؤ چڑھاؤ، روپے کی ادھر گرتی ہوئی قدر اور درآمدگی چارجز کا نتیجہ تھی، مگر یہ صرف ایک عدد نہیں بلکہ یہ عوام کی ہمت اور برداشت کا ایک امتحان ہے، جو 2020 میں جبکہ دنیا لاک ڈاؤن کی قید خانوں میں تھی اور عالمی تیل کی قیمت منفی سطح پر جا رہی تھی، تب عمران خان نے حکومت نے IMF کے دباؤ میں آ کر پٹرول کی قیمت تقریباً 24 روپے بڑھا کر 40 روپے کی قریب پہنچا دی۔ اگلے سال روپے کی قدر میں کروٹ نے قیمتوں کو مزید ہوا دی، روپے کی قدر 10 سے 12 روپے تک کم ہوئی، جس نے مہنگائی کی آگ کو بھڑکایا۔ دسمبر 2020 میں روس یوکرین جنگ کے باعث عالمی مارکیٹ میں تہلکہ مچ گیا، روپے کی قدر اور کمزور ہو گئی اور عبوری حکومت نے شہباز شریف کی قیادت میں پٹرول کی قیمت 215 روپے فی لیٹر تک بڑھا دی۔ دسمبر 2023 میں قیمت کی چوٹ ایک نئی عروج پر پہنچ گئی، 301 روپے 38 کی بلند چوٹی، جہاں سے گرنا عوام کی جیبوں سے پر مہنگا ثابت ہوا۔ 2024 میں عالمی استحکام نے قیمت کو 250 کے لگ بھگ روک رکھا تھا، لیکن جون جولائی 2025 میں عالمی مارکیٹ کی غیر حقیقی صورتحال اور روپے کی بے قدری نے پھر سے قیمتوں کو جھٹکا دیا۔ جون میں معمولی اضافہ، جولائی کے شروع میں 8 روپے 38 پیسے اور 20 جولائی کو 5 روپے 36 پیسے کا نیا اضافہ۔ یہ ایک ایسا سفر تھا جو صرف سرکاری اعداد و شمار کا نہیں بلکہ ہر ٹرانسپورٹر کے ٹائر پر بوجھ تھا، ہر کسان کی پیداوار کی کمی، ہر مزدور کی کمی ہوتی کمائی اور ہر طالب علم کے خواب کی سست کی داستان تھی۔ تیل کی بڑھتی قیمتوں کے اثرات صرف مالی نہیں بلکہ پوری سماجی اور معاشی ڈھانچے کو لرزاب دیتے ہیں۔ ہر اضافے کے ساتھ کرائے میں اضافہ ہوتا ہے، اشیاء خورنوش مہنگی ہوتی ہیں اور چھوٹے کاروبار اپنی کمائی اور ملازمین برقرار رکھنے میں مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ کسان کے لیے ٹریکٹر چلانا مشکل ہو جاتا ہے اور طلبہ کے لیے فیسوں کا بوجھ ان کی تعلیم کی راہوں میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں ایک روپے کا اضافہ بھی کسی خاندان کی جمع پونجی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ حکومت کی وضاحت ہے کہ یہ تمام فیصلے اوگرا اور وزارت خزانہ کی سفارش کی روشنی میں عالمی قیمتوں اور کرنسی کی قدر میں اتار چڑھاؤ کو مد نظر رکھتے ہوئے کیے جاتے ہیں، مگر ماہرین اقتصادی کا کہنا ہے کہ یہ فیصلے عوام کے مفاد کی بجائے مالی و سیاسی دباؤ کے تحت ہوتے ہیں۔
مستقبل حال کی تلاش نہ ہونا ایک لمحہ فکریہ ہے۔ ہر نئی قیمت کے اعلان کے ساتھ عوام میں بے چینی اور خوف کی کیفیت بڑھتی جا رہی ہے، جو ملک کے مستقبل کے لیے ایک سنجیدگی خطرہ ہے۔ سولر توانائی، الیکٹرک گاڑیوں کا فروغ، پبلک ٹرانسپورٹ کا استحکام اور سبسڈی کا صرف کم آمدنی والا طبقے تک محدود ہونا وہ اقدام ہیں جو ملک کو اس دردناک سفر سے نکال سکتے ہیں، ورنہ بڑھتی قیمتوں، ہر دکاندار کے بل، ہر طالب علم کی کتاب اور ہر گھر کی امید ایک تلخ سائے کی طرح چھا جائے گی اور یہ معاشرتی زخم کھلا ہوتا جائے گا۔ مگر کیا حکمرانوں کو اس کا ادراک ہے؟ کیا انہیں عوام کی حالت زار سے کوئی غرض ہے؟ ان کی توجہ اقتدار کی کرسی تک محدود ہے اور عوامی مفاد کی بجائے سیاسی مفاد کو فوقیت دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عوامی مسائل نظر انداز ہوتے رہتے ہیں، مہنگائی کا مار عام آدمی اپنی زندگی کی جنگ تنہائی میں لڑتا رہتا ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔